لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی سے، خدا کا شکر ہے کہ پارہ 28 کے دوسرے ربع کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر چکا ہوں. اب اس ربع کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا وہ میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ 28ویں پارے کے دوسرے ربع کی آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ سنیں. انشاءاللہ یہ پریکٹس، یہ مشق اگر آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود آیات کا ترجمہ کر سکیں گے. الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے تجربے سے. تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 11 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ سب بالکل جھوٹے ہیں. وہ اگر نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹ پہ کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے. یہ کبھی تم سے اجتماعی طور پر جنگ نہیں کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں. ان کی دھاک آپس میں بہت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہے. ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے. جس طرح کہ ابھی حال ہی میں ان سے پہلے والوں کا حشر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر اختیار کر لے، اور جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار سے خود ڈرتا ہوں. منافقین کی یہ علامتیں ہر دور میں قابل توجہ رہی ہیں کہ یہ کردار ہر دور میں پیدا ہوتا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنے کی بہرحال ضرورت ہے. نمبر 1، منافق یہودیوں سے ساز باز کرتا ہے، جس طرح آج کے بہت سے مسلمان حکام اسرائیل سے ساز باز کر رہے ہیں، اور بہت سے اس بدکاری کے لیے بے چین نظر آتے ہیں. منافق کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہیں، جیسا کہ آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. منافق میدان سے فرار کر جاتے ہیں، اور یہ بھی یہودیوں کی محبت میں ہوتا ہے، جیسا کہ فلسطین کے نام نہاد لیڈروں کے کردار میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. یہ یہودیوں کی علامتیں ہیں جن سے صاحبان ایمان کو آگاہ کیا گیا ہے. یہودی میدان میں جم کر نہیں لڑ سکتے، یہ ہمیشہ پناہ گاہ کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو. یہ آپس میں کبھی متحد نہیں ہو سکتے، صرف اتحاد کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اتحاد کے لیے خلوص نیت اور اخلاص عمل درکار ہوتا ہے، اور یہودیوں میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور انہیں عقل سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ شیاطین ہیں جو کام نکل جانے کے بعد اظہار بیزاری کرنے لگتے ہیں اور خود مخلص اللہ والے بن جاتے ہیں، اور ان کا پیشہ دھوکہ دہی ہے، اور ان کا کل کاروبار بھی اسی دھوکہ بازی پر چل رہا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے: تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالمین کی واقعی سزا ہے. ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق و بدکار ہیں. اصحاب جنت اور اصحاب جہنم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اصحاب جنت وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے
لغزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، اور ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم و دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محو تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ انسان کو ذخیرہ اندوزی پر آمادہ کرتا ہے اور مستقبل کا خوف دلا کر انفاق سے روک دیتا ہے، جبکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ شیطان کے اتباع میں دنیا و آخرت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بے شک اگر قرآن اس قدر سنگین ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو وارثان قرآن کو اس قدر طاقت و قوت کا مالک ہونا چاہیے کہ بقول نصارہ نجران پہاڑ سے کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ایک حرف دعا سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ ان اوصاف کا تذکرہ عظمت قرآن کی تفصیل ہے کہ قرآن اس خدا کا کلام ہے جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ متکلم جس پائے کا بلند و برتر ہوتا ہے اس کا کلام اسی اعتبار سے بلند ہوتا ہے۔ لہذا تم پہلے متکلم کی عظمت کا اندازہ کرو، اس کے بعد اس کے کلام کی عظمت اور برتری کا احساس کرنا، ورنہ اس کے بغیر اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ اپنی توصیف میں بھی ان کمالات کا تذکرہ کیا ہے جن میں ہر صفت عظمت قرآن کی ایک مستقل دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہے، تو یہ ملک الکلام ہے، ملک الکلام ہے۔ وہ پاکیزہ صفات ہے تو یہ قرآن پاک ہے۔ وہ بے عیب ہے تو یہ مجسمہ کمال ہے۔ وہ امان دینے والا ہے تو یہ وسیلہ نجات ہے۔ وہ نگرانی کرنے والا ہے تو یہ حافظ و محافظ ہے۔ وہ صاحب عزت ہے تو یہ کتاب عزیز ہے، اور وہ زبردست و کبریائی کا مالک ہے، تو اس کی عظمت کے سامنے ساری دنیا فصاحت و بلاغت سجدہ ریز ہے، اور کسی میں اس کا جواب لانے کی تاب نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ شروع ہوا ہے بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ایمان والوں، خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا تاکہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو۔ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش نہ کرنا جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بہک گیا ہے۔ یا اگر تمہیں پا جائیں گے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف برائی کے ارادے سے ہاتھ و زبان سے اقدام کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دن خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، لیکن میں اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی اعتبار نہیں رکھتا ہوں۔ خدایا، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع کیا ہے اور تیری طرف بازگشت بھی ہے۔ خدایا، مجھے کفار کے لیے فتنہ و بلا نہ قرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ روز آخرت کا امیدوار ہے، اور جو انحراف کرے گا خدا اس سے بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے
ان کے درمیان دوستی قرار دے دے کہ وہ صاحب قدرت ہے اور بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دو سکتا ہے۔ وہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ ایمان والوں، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو پہلے ان کا امتحان کرو کہ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم بھی دیکھو کہ یہ مومنہ ہیں تو خبردار انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرنا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچہ کفار نے مہر کا دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی اجرت مہر دینے کے بعد ان سے نکاح کر لو، اور خبردار کافر عورتوں کی عصمت پکڑ کر نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کفار سے لے لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ تم سے لے لیں، کہ یہی حکم خدا ہے جس کا فیصلہ خدا نے تمہارے درمیان کر دیا ہے، اور وہ بڑا صاحب علم و حکمت ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی کفار کی طرف چلی جائے اور پھر تم کو سزا دو تو جن کی بیوی چلی گئی ہے ان کا خرچ مال غنیمت میں سے دے دو، اور اس اللہ سے بہرحال ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان یعنی لڑکا لے کر نہیں آئیں گی، اور کسی نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والوں، خبردار اس قوم سے ہرگز دوستی نہ کرنا جس پر خدا نے غضب نازل کیا ہے کہ وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہوں گے جس طرح کفار قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ گویا قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے جن کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ مدد کر سکتے ہیں، خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے تو ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے صلاحیت ان کو دی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، تو ان سے مدد بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔